اللہ اللہ اللہ۔ میں بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، شوہروں کی نافرمانی نہ کرو، ان کے سامنے زبان درازیاں نہ کرو۔ یہ اس دور کا یہ ایک الگ دکھڑا اور ایک المیہ ہے کہ یہاں پر شوہر کی نافرمانی بھی جرم نہیں سمجھا جاتا، جبکہ اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، جس کے حقوق اتنے بتائے گئے ہیں، اور چند لمحوں کی تکلیف کے عوض میں اس کی نافرمانی کر لینا۔ اور دوسری روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت کہ جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر خوش تھا، اللہ اکبر، اور حضور فرمایا وہ اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر خوش تھا، تو حضور میں عمر اتنی خوش قسمت خاتون ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جس دروازے سے جانا چاہے جا سکتی ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور میں بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ کھانے میں نمک کم ہونے پر گھر توڑنے کی باتیں نہ کرو۔ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، لہجوں میں نرمی پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تمہیں طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا گیا تم تیسرے دن گھر توڑ کے بیٹھ جاؤ۔ تمہارے اوپر اعتماد کیا گیا تھا کہ تم برداشت کرو گے، گھر کو آگے لے کر چلو گے۔ رویوں کی تلخیوں کے ساتھ گالیاں دے کر کسی کی بیٹی کو رسوا نہ کرو۔ اس پہ ہم غور کریں۔ میری ماں جی بڑی سادہ سی دعا کیا کرتی ہیں، اور مجھے اپنی زندگی میں اس دعا کی حقیقت نظر آئی ہے۔ میری ماں جی سادہ جو پنجابی لہجے میں دعا کیا کرتی، جب بھی ہاتھ اٹھاتی تو وہ کہتی کہ اے اللہ، سارے دیا تیاں نو سکھ نہیں، کسے دے صدقے میریاں نو بھی دی۔ یہ اتنے ہم اکثر جب چھوٹے ہوتے تھے نا، یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب بڑے ہوئے تو یہ بات حقیقت میں دیکھی کہ جو کسی کی بیٹی کے لیے سکھ مانگتا ہے، رب اس کی بیٹی کو سکھ دیتا ہے۔ لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے سکھ تو مانگتے ہیں، لیکن جو گھروں میں بیٹیاں کسی کی بہو بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ ترازو تول کے رکھتے ہیں۔ کیا یار ایک برتن ٹوٹ جائے، میرے معاشرے میں بہو کو گالیاں نہیں دی جاتی؟ میرے ماحول کے اندر بیٹی کو رسوا نہیں کر دیا جاتا کہ تجھے کام کرنے کا نہیں پتا؟ کیا میں گوارا کرتا ہوں 100 روپے کی پلیٹ کی خاطر کوئی میری بیٹی یا میری بہن کو سسرال میں گالیاں دیتا پھرے؟ کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ تو جو ہمارے گھروں میں بیٹھیاں ہیں وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹیاں ہیں۔ تو قدر کرو ان چیزوں کی۔ کل حشر کے میدان میں جب ترازو رکھا گیا تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہیں، ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ آج جس بہو کے پاس صرف بیٹیاں ہوں، خاندان میں اس کو عزت بھی نہیں دی جاتی۔ حمل میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگ جائے پھر بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو پورا خاندان اس بیٹی کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ صاحب وہ کہاں سے لا کر دے تمہیں بیٹے؟ یہ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی تقسیم پہ راضی رہنے کا مزاج پیدا کرو۔ وہ بیٹیاں جو سسرال میں ذلت کی زندگیاں گزاری ہیں، کیا جرم ہے ان کے پاس؟ نہ ساس اس کو سیدھے منہ بلاتی ہے، نہ سسر اس سے محبت کا، شفقت کا احساس دلاتا ہے۔ وہ جو تمہارے گھر میں آ کر بیٹھی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ کیا میں گوارا کرتا ہوں میری بہن یا بیٹی کو سسرال میں بلا وجہ گالیاں دی جائیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس بیٹیاں ہیں؟ کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ تو صاحب جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی تو آخر کسی باپ کی بیٹی ہے، کسی بھائی کی بہن ہے۔ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، اسے بھی اتنی محبت دو جتنی بیٹوں والی بہو کو دیتے ہو۔ ڈرو رب سے، اس کی پکڑ سے بچو۔ کل قیامت کے دن یہ سب چیزیں تشت ازبام ہوں گی اور ساری کہانیاں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور اس وقت کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا جب حشر کے میدان میں کسی نے گریبان آپ کا پکڑ لیا۔ میرے معاشرے میں تو بڑی بس میں کسی کی پگڑی اچھال دینا، اس کو تو ہم کام ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس کو تو ہم جرم ہی خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم، کبھی ہم نے سوچا اس بات کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کعبے کا طواف کر رہے تھے تو حضور کعبۃ اللہ سے مخاطب ہوئے، اور حضور میں اے کعبہ، تو اللہ کا گھر کعبہ ہے، تیری بڑی شان و منزلت ہے، تیرا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ تو رب کا گھر کعبہ ہے، لیکن کعبہ یاد رکھنا، میرے ایک امتی کی عزت کعبہ تیری عزت سے زیادہ قیمتی ہے۔
کیا خیال ہے جس امتی کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل بتائی جا رہی ہے اور ہم بڑی بزم کے اندر اس کو رسوا کر کے اٹھ جائیں، پگڑیاں اچھال کے جبے پھاڑ کر ہم مطمئن ہو کر سو جائیں؟ ہر کسی کو پتہ ہے کون کہاں زیادتی کر رہا ہے۔ یہ جو زبان ہے، یہ زبان، اس کے لگائے ہوئے زخم ایسے ہیں کہ جو برتے نہیں۔ عربی والے شاعر نے کہا تھا کہ تلوار کے زخم تو بر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں برتے۔ اور یہ رشتوں کا تقدس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف کیا، ایک طرف تو فرمایا رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری طرف فرمایا جو سلو کرنے میں پہل کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ توڑنے والا داخل ہی نہیں ہو سکتا اور جوڑنے والا پہلے داخل کیا جائے گا، سلو کرنے والا پہلے داخل کیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد ہے صاحبوں، اس کے اندر مجھے اور آپ کو بڑی سخت آزمائش ہے۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔